السلام علیکم جی. محرم الحرام کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور ہمارا وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم ہمیشہ تکلیفوں اور دکھوں کو یاد کرتے ہیں. ہم نے ماضی سے بھی کبھی سبق سیکھ کے اپنے مستقبل کے اوپر کام نہیں کرنا. میں یہ نہیں کہتی کہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اہل بیت کی قربانیوں کو، آپ کی تکلیفوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کا میسج سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ ساری تکلیفیں آخر انہوں نے اٹھائی کیوں. انہوں نے اپنا وطن، اپنا گھر بار کس مقصد کے تحت چھوڑا تھا. آپ کو کیا یہ یقین نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے لاڈلے اور گلشن رسالت کے سب سے خوبصورت پھول کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہزاروں کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ 72 لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا وہ یہ جنگ جیت نہیں سکتے. انہیں یقیناً یہ بات پتا تھی. وہ جنگ جیتنے یا حکومت حاصل کرنے کے لیے آئے ہی نہیں تھے. وہ اس امت کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے تھے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، جان و مال اور اہل و عیال قربانی کیوں نہ کرنے پڑے، لیکن کبھی بھی میرے نانا کے لائے ہوئے دین سے انحراف نہ کرنا. چاہے تمہیں کوئی بھی منصب ملے، تمہیں کوئی بھی مقام و مرتبہ ملے. یہ پیغام تھا جسے وہ دینے کے لیے آئے تھے. اور یہ امت ان کے اس پیغام کو سمجھنے کی بجائے اس بات کو رو رہی ہے کہ ان پر پانی بند کر دیا گیا، ان کے بچے سے. بالکل یہ بہت بڑی آفت تھی. اس سے زیادہ بڑی آفت اور مصیبت اور پریشانی دنیا میں کسی شخص نے نہ دیکھی ہے، نہ وہ کبھی دیکھے گا. لیکن وہ دیکھی کیوں گئی، وہ برداشت کیوں کی گئی؟ وہ جو حوض کوثر کے مالک ہیں، کیا وہ درائے فرات کو حکم دیتے ان کا پانی خود بہتا ہوا خیموں تک نہ آ جاتا؟ یقیناً آ جاتا. جنگ بدر میں جو رب فرشتوں سے مدد کر سکتا تھا اور کفار کو شکست دے سکتا تھا، کیا وہ رب کربلا کے مقام میں اتنا بے بس ہو گیا تھا کہ وہ اپنے محبوب کے پیاروں کی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ یقیناً کر سکتا تھا. لیکن کیوں یہ سارا واقعہ کیوں رونما ہوا؟ تاکہ امت یہ سیکھ لے کہ جب امت پر کوئی مصیبت آئے گی، اس کے مال پر، اس کے اہل و عیال پر کوئی مصیبت آئے گی، تو اسے دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان کو قربان کرنے کے بعد بچا کیا رہا ہے. تو حضرت امام حسین کیا بچا رہے تھے؟ وہ سجدہ جو نماز عصر میں انہوں نے ادا کیا، تاکہ میرے نانا کی امت کو پتہ چل جائے کسی بھی حال سے نماز سے غفلت نہیں کرنی. کسی بھی حال سے کوئی لالچ، کوئی محبت دنیا کی آپ کو اللہ کی راہ پہ چلنے سے نہ روک سکے. یہ پیغام تھا. اگر اس پیغام کو آپ لوگ اور ہم نہیں سمجھتے اور اس پر عمل نہیں کرتے جس کے لیے انہوں نے اپنے کنبے کو قربان کیا، تو ان کی یاد میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان کی مصیبتیں یاد کرتے رہے اور روتے رہے. وہ اس لیے دنیا سے تشریف نہیں لے کے گئے، انہوں نے اس لیے اپنے کنبے کو قربان نہیں کیا کہ ہم ان کی تکلیفیں یاد کر کے روتے رہے. وہ بے بس نہیں تھے، اللہ کی رضا پر راضی تھے. تو ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے ان کی شہادت سے، ان کی زندگی سے، کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی کیسے تھے کہ سب کچھ گوانے کے بعد بھی گردن اقدس، سر اقدس جو ہے وہ اللہ کے حضور شکرانے اور اس کی رضا کے لیے جھکا ہوا ہے. تھینک یو.